والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا شفيعنا طبيبنا معنا مولانا محمد وبارك وسلم. اب تک ہم نماز جنازہ اور نماز جنازے کی غسل کا طریقہ اور جنازے کو لے چلنے کے احکامات اور نماز پڑھنے کا مقام جا وغیرہ پر مسائل سے تفسیر گفتگو حاصل کی. آج اس درس میں ہم دفن اور اس کے متعلق احکامات پر گفتگو کریں گے. جنازے کے دفن کرنے اور اس کے متعلق احکامات. میت کا دفن کرنا بھی فرض کفایہ ہے. لفظ نماز جنازہ سے لے کر میت کے دفن کرنے تک جتنے امور ہیں سارے فرض کفایہ کہلاتے ہیں. فرض کفایہ کا مطلب بارہا بات بتائی گئی کہ فرض کفایہ ایک ایسا فرض ہے جس کا کرنا ضروری ہے اور اگر سب میں سے کچھ لوگ اس میں شامل نہ ہوں تو جتنے متعلقین مقربین لوگ ہیں سب گناہ گار ہو جائیں گے. اور مقربین متعلقین سے چند افراد مل کے اگر کام انجام دیتے ہیں تو سب کی طرف سے معاملہ کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا. سب بری و ذمہ ہو جائیں گے. جس طرح غسل، کفن، نماز وغیرہ فرض کفایہ، ایسے ہی دفن کرنا بھی فرض کفایہ ہے. میت کا اسی جگہ یا گھر میں جہاں وہ مرا ہو دفن کرنا مکروہ ہے، کیونکہ جس گھر میں مرا اسی گھر میں جہاں مرا وہیں پہ دفن کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص ہے. اب بعض لوگ جو ہے نا ایسا نظریہ بنا کر بعض جگہ سے کیے ہیں جو عمل کیے ہیں یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے. شریعت نے سے باز رہنے کے لیے کہا ہے کیونکہ یہ صرف انبیاء کے لیے خاص معاملہ ہے. بلکہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے. اگر صالحین کے نزدیک جگہ میسر ہو تو زیادہ بہتر ہے. یعنی جو مشہور ہیں سارا زبان خلق کو نفار خدا جانو، ایک کہاوت ہے. یعنی خلق کہتی کہ یہ نیک تھے، صالح تھے، متشرفہ حضرت بحرلون پیا قدیر پیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ زمانے سے، ان کے زمانے سے، اصل سے زمانے سے لے کر اس وقت تک ہر کوئی حضرت کے بارے میں ہوتا ہے حضرت متقی پرہیزگار اللہ کے ولی تھے، ایک اچھے مقام پہ. ایسے ہی حضرت یحییٰ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے ہی حضرت محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بہت سارے بزرگان دین دکن میں ہیں اور ہر خطے میں اللہ تعالیٰ نے بزرگان دین کو رکھا ہے. اب حضرت کا فیض چمن بھی ہے. ایسے بہت سارے مقامات ہیں جہاں پہ نیک کو کار ہونے کا زمانے خلق نے کہا ہے، تو ان کے خود پہ جگہ ملے تو زیادہ بہتر ہے. اب عصر حاضر میں اس کا بھی لطف پیدا ہوتا ہے. جہاں خود میں جائیں گے شفیع چمن چلے جائیں گے، فاضل اللہ چلے جائیں گے، لوگ سوچیں خالد چمن چلے جائیں گے تو وہاں پہ خبروں کی قیمت لاکھوں میں ہو گئی. یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی اللہ کے پاس انشاءاللہ جواب دینا ہے. کوئی کیسی ہستی ہے تو اگر معاملات میں اگر صحیح نہیں ہے اور اللہ اس کے رسول کے دیے ہوئے جو بھی تعلیمات ہیں اس کی خلاف ورزی کریں گے تو بہت بڑی سزا ہے. جیسا کہ آپ سنے ہوں گے یہ دو حدیثیں ہیں اکثر ملا کے نکاح میں بولتے ہیں. النکاح من سنتی یہ الگ حدیث ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی یہ حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے، دوسری حدیث ہے. یعنی جو کوئی میری سنت سے رغبت نہیں رکھیں گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو رسول کی سنت کیا ہے کہ بھئی مسلمانوں کے لیے راحتیں دینا، مسلمانوں کے لیے آرام دینا، مسلمانوں کے لیے سہولتیں دینا، مسلمانوں کے لیے تحفظات دینا، یہ رسول کی سنت. اور رسول کی سنت صحابہ کی سنت بھی رسول کی سنت کی طرح ہے. جیسا کہ حضرت عثمان ذی النورین دیکھے جب لوگوں کو تکلیف ہو رہی تو ایک خطہ خرید کے حوالے کر دیے، اور پانی کی ضرورت پڑی تو کنواں خرید کے حوالے کر دیے. تو یہ جو نیکیاں صحابہ کی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ کبھی ہم اس پہ تسلط اختیار کر کے، مالکانہ اختیار کر کے اور اس کو جو ہے نا کمائی کا ذریعہ بنانا، جو مسلمانوں کے لیے وقف کی ہوئی زمینیں ہیں. تقریباً خانقاہوں کا تو معاملہ ایسا ہے
ان کی اپنی ذاتی خریدی بہت کم ہے، اور بعض متعلقین لوگ وقف کر دیتے، حوالے کر دیتے، ہدیہ کر دیتے، نظر کر دیتے، تاکہ جو کار خیر ہو رہا ہے کسی پیر کے تحت وہ کام اچھے سے اچھا ہو اور تکلیف نہ ہو۔ اب اوقاف کا حال جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب تقریباً جو ہو رہا ہے، یہ سب یہ فتنوں کے دور کے اسٹارٹ ہونے کا جو ہے نا پورا اظہار ہے، یہ کہ وقت کی کئی زمینیں قبرستانوں کی لوگوں نے بیچ کے کھانا بنا لیے، تو یہ سب بہت سخت پرسش کا باعث بننے والا ہے۔ خیر بہرکیف جب بھی ہم کسی کو اپنے میت کے جنازے کو جو ہے دفن کرنا چاہیں تو نیک صالحین کے قرب میں کرنا یہ افضل ہے۔ میت کا اسی جگہ کے قبرستان دفن کرنا بہتر ہے جہاں وہ مرا ہو، یعنی یہ بتایا اگرچہ وہاں کا وہ رہنے والا نہیں ہے، مثال کے طور پہ ورنگل گئے اور انتقال ہو گیا، خرابتار لوگ ہیں، سب ہیں، تو بہتر ہے کہ وہیں پہ جہاں آبودانہ ختم ہوا وہیں اس کا خطہ ہوتا ہو، یہ ایک فکر اسلام نے دی ہے، تو وہیں دفن ہونا بہتر ہے۔ لوگ کیا کرتے لے کے آتے، بہت سارے ایسے بھی کیے، استغفر اللہ، مکے میں انتقال ہوا، مدینے میں انتقال ہوا، ہاں حیدرآباد میں منگا لیے، میں نے ہم کھاتا جو بھی دیتے فیصدار بولے، تو یہ جو ہے نا بیچارے مرنے والے کی جو نیت ہے اس کے حساب سے اللہ زمین کا خطے مقرر کر رکھا ہے، جہاں کی مٹی وہیں پہ پہنچتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پیدا فرمایا اس کے بارے میں مختلف احادیث سے بات آتی ہے کہ زمین سے کچھ قبضے زمین لیا جاتا تھا، لے کے آدم علیہ السلام نے خمیر تیار کیا، تو اب آدم کی اولاد میں جس مقام کی خمیر ہوگی اس مقام پہ وہ فوری پہنچ جائے، تو اسی لیے یہ اس نسبت کے تحت بتایا گیا کہ جہاں جو مرتا ہے وہیں پہ اس کو دفن کر دینا چاہیے، نہیں تو اٹھا کے جو لے کے آتے ہیں، ہاں غیر معروف جہاں پہ غیر مسلم لوگ ہیں، مسلمان نہیں ہیں، قرابت دار نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو مسائل ہے تو الگ چیز ہے۔ خبر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے خبر بغلی جس کو لہد کہتے ہیں۔ بغلی خبر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پوری خبر کھو دی جائے، پھر اس کے اندر قبلے کی طرف ایک گڑھا پٹے ہوئے مکان کی طرف پورا گڑھا کرنا، جیسے یہ ٹیبل ہے، یہ نیچے گڑھا ہوگا، پھر سائڈ میں سے راستہ اندر کھودنا، قبلے کی طرف سے کھودنا، اس کو بولتے بغلی۔ کھود کے اس مقدار میں کہ میت اندر پورا اندر کیا ہوا آ جانا، جیسے کہ ٹیبل ہے، یہ دیکھیے ٹیبل ہے، یہ کھودنے بعد سمجھے یہ گڑھا ہے، اس کے اندر نیچے ایسا کھدا ہوا ہے، قبلے کی طرف پیچھے، دیکھیے قبلے کی طرف پیچھے ایسا کھود کے اندر رکھ دینا، اس کو کہتے ہیں بغلی۔ تو اس بغلی کو لوگوں نے آرٹیفیشل انداز میں چینج کر دیا، کیا کیے، رکھ کے پتھر لگا دے رہے، گڑھا نہیں کر رہے، رکھ کے پتھر لگا دے رہے، تو یہ بغلی کی ایک شکل بن گئی۔ مگر بغلی اصل جو ہوتی اس کی اصل صورت یہی ہے کہ گڑھا کیا جائے کندھے کی کمر کے اوپر، اس کے بعد پھر اس کے نیچے پھر اندر جو ہے نا سائڈ میں گڑھا کرنا۔ جب بغلی بنا رہے ہیں تو پہلا گڑھا جو ہے نا خط سے اونچا بنا اور کمر کے اتنی جگہ نیچے سے لا کے وہاں سے گڑھا کر کے اندر کرنا، تاکہ مٹھی بیٹھی بھی تو جنازے کو نقصان نہ پہنچے۔ اور دوسری قسم ہے صندوق، جس کو شق بھی کہتے ہیں۔ دوسری قسم کیا ہے خبر کی؟ شق بھی کہتے ہیں اس کو، صندوقی ہے۔ اب صندوقی کیا ہے بھائی؟ صندوقی کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے کمر گہری خبر کھود کر پھر اس کے درمیان میں ایک باریک گڑھا، یعنی نہر کی طرح پہلے گڑھا کر دینا، اس کے بعد بیچ میں جتنا جنازے کا سائز ہے اتنے حساب سے خالی نالی بنانا، نالی بنا کر اس میں جو ہے نا جنازے کو رکھ کے اس کو سلا جما دینا۔ اب اس کا طریقہ بزرگائے دین کے اکثر مزاروں کو آپ دیکھیں گے، کنچوں سے دیوار لگا دیں، طرف سے لگا کے اس پہ سلا جما دیں، تو یہ کیا ہے؟ صندوقی ہے۔ کیا ہے یہ؟ صندوقی ہے۔ تو کنچے لگائیے آپ، وہ تو پکی بنا رہے ہیں، وہ تحفظات لہد کے لیے، ہٹ کے آپ خالی کھود کے بیچ میں پھر کھود کے پہلے گڑھا کرنا کمر کے ہوتا، پھر بیچ میں نالی بنانا، اتنی نالی بنانا کہ جنازہ اس کے اندر آ جانا، اس کو صندوقی بولتے ہیں۔ اب صندوقی خبریں تو شاید ہی گاہے گاہے نظر آتی ہے۔ خبر بغلی بنانا سنت ہے، اگر کہیں زمین بہت نرم ہو کہ بغلی نہ بن سکے تو صندوقی بنانا بھی درست ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، مگر زیادہ افضلیت جو دی گئی ہے کس کو دی گئی ہے؟ بغلی کو دی گئی ہے۔ اب جو ہٹ کے جو مٹی ملا کے سنتیں ہو رہی، یہ سب جو ہے نا بیکار کی لغویات ہیں، کوئی دلیل آگے وہ پیش بھی نہیں کر سکتے، لوگوں کو بہت سمجھیے جو انسیت جو نظم سنت کا ہے، سنت کا استحصال کریں، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سنت کا استحصال کر رہے ہیں،
پیسے بچانے کے واسطے بیچارے باپ کو رہ تک تو لوچے، مرے بعد میں بھی باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بولے سنت ہے مٹی مٹی ملانا، کہیں سے ثابت وہ نہیں کر سکتا. یہ ضرور ہے لہت کا ذکر آیا، بھائی خبر ہے انسان کیا ہے، کہاوت ہے، وہ کیا ہے آخر کار مٹی میں مٹی ملنا ہے نا بولتے. تو یہ کہاوت کو لوگ اپنے ذہن سے کیا کی بناتے ہیں. خبر کا طول میت کے خط کے موافق ہونا، اس کے برابر ہونا چاہیے. یعنی بجانب شمال اور جنوب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو کیا کرنا چاہیے، کھودنا چاہیے. اور عرض نصف خط کے برابر ہو، یعنی خط جو ناپ کے طول میں پورا خط کے اتنا سرانا اور پیدی دینا، اور عرض میں اس کے کمر کے اتنا وقت لے کے اتنا عرض کا کھودنا. گہرائی بھی کم سے